کا سوال یہ ہے کہ انسان کا شریر اللہ ایشور نے کس پرکار سے ٹیسٹ امتحان لینے کے لیے بنایا ہے؟ انسان کے جیون کا کیا ارتھ ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں، دلیل دے کر بتائیں۔ بھائی بہت اچھا سوال کیا ہے کہ مانو جیون کیا ہے، مانو جیون کا ادیشیہ کیا ہے، انسان کے جیون کا مقصد کیا ہے۔ اللہ ایشور نے مانو کو، انسان کو یہ جیون کیوں دیا ہے؟ تو دیکھیے، سنسار کے سچے مالک اللہ ایشور کی آخری کتاب، آخری گرنتھ پوتر قرآن مجید میں مانو جیون کا ایک ہی سندیش ملتا ہے کہ مانو کو، مانو کے سچے بنانے والے مالک نے اپنے لیے، صرف اپنے لیے بنایا ہے، یعنی کسی اور کے لیے نہیں بنایا، صرف اپنے لیے بنایا ہے۔ یہی انسان کے جیون کا، مانو جیون کا ادیشیہ ہے۔ اب مانو کو، انسان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جب میں نے اپنے جیون کی شروعات خود نہ کری، کسی اور نے کرائی ہے، تو پھر مجھے اپنی زندگی کا اپنی مرضی سے جینے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے۔ جس نے میرے جیون کی شروعات کرائی ہے، جو میرا مالک ہے، میں اس سے اس کی مرضی پوچھوں اور اس کی مرضی پر جیون جیوں، کیونکہ اس نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ جب دنیا میں مر جانا میرے بس میں نہیں ہے، میری جان میرے قبضے میں نہیں ہے، مانو کو سوچنا چاہیے کہ جب میری جان میرے قبضے میں نہیں ہے، میرا مر جانا میرے بس میں نہیں ہے، کوئی اور میری جان کا مالک ہے، ہاں، میرے نہ چاہنے کے باوجود وہ میرے جیون کے سمے کو ختم کرا دے گا، جیون کو ختم کرا دے گا، مجھے موت دے کے اٹھائے گا، تو مجھے اپنی زندگی کی منزل طے کرنے کا بھی ادھیکار نہیں ہے۔ میں اسی سے پوچھوں، اس مالک سے، کہ میری منزل کیا ہے، کیونکہ اس نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ جب اس دنیا میں مر جانا میرے بس میں نہیں ہے، تو مجھے اپنی زندگی کی منزل طے کرنے کا بھی حق نہیں ہے۔ میں اسی مالک سے پوچھوں کہ میری منزل کیا ہے، کیونکہ اس مالک نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ تو اللہ ایشور نے مانو کو یہ جیون اس لیے دیا ہے، انسان کو یہ جیون اس لیے دیا ہے کہ بن دیکھے اس کی پہچان کرے، بن دیکھے اس سے ڈرے، بن دیکھے اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چل کر، برائی سے بچ کر اس کو پا لے۔ تو سنسار کا سچا مالک اللہ ایشور مانو سے، انسان سے، قرآن حدیث کی روشنی میں کہتا ہے کہ میرے بندے، تو مجھے ڈھونڈ، تو میری کھوج کر، تو مجھے ڈھونڈ کر میری طرف کو دوڑ لگا میری کھوج میں، اور جا، میں نے تجھے بنایا ہے، میں نے تجھے بنانے میں تیرے اندر اپنی یاد میں سکون رکھا ہے، شانتی رکھی ہے۔ ہندو دھرم، سناتن دھرم کی لوگوں نے شکلیں بگاڑ دی، دھرم کے نام پہ دھندا کیا، لوگوں کو ایک ایشور واد سے ہٹا کر مورتی پوجا میں جوڑ دیا۔ ہندو دھرم میں اسی بات کو کہا گیا، اوم شانتی، اوم شانتی، کہ لوگوں، شانتی صرف سنسار کے سچے مالک کی شرن میں ہے۔ جس نے تمہیں بنایا ہے، اس کی یاد میں سکون ہے، اس کی شرن میں شانتی ہے۔ جب دنیا میں ایشور کے آسمان سے بھیجے ہوئے گرنتھوں میں ملاوٹ کر دی گئی، اس کی شکلیں بگاڑ دی گئیں، تب لاسٹ میں قرآن مجید آیا اور آخری انتم سندیش تھا، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور ان پر آخری کتاب قرآن مجید کو اوترت کیا گیا۔ قرآن مجید نے آ کر یہی بات بتائی، کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ لوگوں، اے مانو، یہ دنیا اور شیطان تیرے دشمن ہیں۔ تیرے بنانے والے مالک نے اپنی یاد میں تمہارے لیے سکون رکھا ہے، شانتی رکھی ہے۔ اس نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، اس نے تمہیں دنیا اور شیطان کے لیے نہیں بنایا ہے۔ یہ دنیا تمہیں باہر سے دکھی کرتی ہے، کبھی دکھ ہیں، کبھی تکلیف ہیں، کبھی پریشانی ہے۔ شیطان تمہیں اندر سے بے چین کرتا ہے، برے خیال ڈالتا ہے۔ دنیا اور شیطان کی شرن سے نکل کر، دنیا اور شیطان کی پناہ سے نکل کر اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی شرن میں آ جاؤ، جو تمہارا پیدا کرنے والا سچا مالک ہے۔
दुनिया और शैतान के दायरे से निकल कर अपने बनाने वाले सच्चे मालिक के दायरे में आ जाओ, उसकी शरण में आ जाओ, उसके करीब आ जाओ। उस मालिक ने तुम्हारे अंदर अपनी रचना में स्वर्ग की इच्छाएं रखी हैं, जन्नत के सपने रखे हैं। अपने मालिक को भूलकर इस दुनिया में जन्नत की इच्छाएं पूरी करने की तरफ दौड़ मत लगाओ। तुम्हें उस मालिक ने जन्नत का पानी पिलाया है, स्वर्ग का पानी पिलाया है। स्वर्ग का पानी अमृत है। इस दुनिया में कोई चीज़ अमर नहीं है। अमर का मतलब हमेशा हमेशा रहने वाली चीज़। जन्नत अमर है, स्वर्ग अमर है। स्वर्ग के अंदर हर चीज़ अमर है, हमेशा रहने वाली है। ये दुनिया में कोई चीज़ हमेशा रहने वाली नहीं है। तो तुम स्वर्ग की प्यास यहाँ मत बुझाओ, यहाँ तुम्हारी प्यास ना बुझेगी। यहाँ दुनिया में कोई पानी अमर नहीं है। दुनिया का सिस्टम और है, स्वर्ग का सिस्टम और है, उस मालिक का बनाया हुआ। तुम्हें उसने अमृत, हाँ अमर यानी कि स्वर्ग का पानी पिलाया है। तुम इस दुनिया में उस प्यास को नहीं बुझा सकते, तुम प्यासे ही मर जाओगे। अगर तुम स्वर्ग की इच्छाएं, मेरा कहने का मतलब है स्वर्ग की इच्छाएं अगर तुम दुनिया में पूरी करनी चाहोगे तो कभी पूरी नहीं कर पाओगे और प्यासे ही मर जाओगे। उसने तुम्हें थोड़ा सा जीवन का समय दिया है, थोड़े से दिन दे दिए हैं, थोड़ी सी रात दे दी है, थोड़ा सा होश दे दिया है, थोड़ी सी समझ दे दी है। इस समझ में अपने मालिक की खोज कर, उसने तुझे अपने लिए बनाया है, उसकी पहचान कर, अपने मालिक को ढूंढ। अब देखो ना, जहाँ औरतों की भीड़ लग रही हो वहाँ पर औरत अपने बच्चे को छोड़ करके कहीं दूर, थोड़ा सा दूर औरतों में छोड़ करके, और उसको देखे कि ये भला मुझे ढूंढता है कि नहीं। माँ अपने बच्चे को छोड़कर कहती है ये भला मुझे ढूंढता है कि नहीं, मेरे बगैर इसे चैन नहीं आ सकता, मेरी गोदी में ही चैन से लेटता है, मेरी गोदी में ही आकर अमन शांति हासिल करता है, सुकून से रहता है। ये मुझसे दूर रहकर चैन सुकून से नहीं रह पाएगा, परेशान और बेचैन रहेगा। इसी प्रकार से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमारी आत्मा अल्लाह ही के पास से आई है, अल्लाह ही के पास मरकर लौट जाती है। और याद रखें, हर रात को सोने में जब हम सोते हैं तो हमारी आत्मा अल्लाह ही के शरण में जाकर सुकून पाती है। जैसे बच्चा अपनी माँ की आंचल में लेटकर, गोदी में लेटकर सुकून पाता है, ऐसे ही हर रोज़ हमारी आत्माओं को, हमारी रूहों को अल्लाह ताला समेट लेता है। और याद रखना, ये जो लोग कहते हैं ना, अरे मैं बड़ा थका हुआ था दिन में भाई, मैंने बड़ा मेहनत करी, बड़ा काम किया, बहुत थक गया मैं, रात को सोकर मुझे सुकून मिला। अगर मैं रात को ना सोता तो मुझे सुकून ना मिलता। कि वाकई में भाई सोकर ही सुकून मिलता है। ये बकवास करते हैं, सोकर कभी सुकून नहीं मिलता है। इसका सही अर्थ ये है हाँ कि सोने का तो बहाना है, हमारी आत्मा अल्लाह की शरण में जाकर, अल्लाह की आंचल में जाकर सुकून पाकर लौट कर आती है। जो हमारी थकान दूर हो जाती है और हमें शांति मिलती है, सुकून मिलता है, शरीर को आराम मिलता है, रूह को भी आराम मिलता है, आत्मा को आराम मिलता है। अब ईमानदारी से बताओ, उसने दिन बनाया कर्म करने के लिए, और जब बंदा, मेरा पैदा किया हुआ इंसान दिन में काम कर करके थक जाए तो फिर रात बनाई सोने के लिए। ये सोने का जो नाम है ना, सोने का, ये तो सिर्फ आँख मीचने के लिए रख दिया है सोने का नाम। असल में हमारी आत्मा अल्लाह ईश्वर की शरण में चली जाती है सोते में। अब ईमानदारी से बताओ, अल्लाह ने दिन बनाया कि मेरा बंदा, मेरा पैदा किया हुआ इंसान जब कर्म करेगा और फिर थकान रखी इसके अंदर, जब थक जाएगा। देखो, कोई चीज़, एक कण के बराबर भी चीज़ इस दुनिया में ऐसी नहीं है जो अल्लाह ने पैदा ना की हो, ईश्वर ने पैदा ना की हो। थकान को भी उसी ने पैदा किया कि कर्म करके जो इंसान थकता है ना, ये थकान भी उसी ने पैदा की, कर्म करने के तरीके भी उसी ने बनाए। अब ये कर्म करने का तरीका इम्तिहान के लिए बनाया, और थकान का तरीका, आप देखिए थकान से क्या है कि थक जाता है इंसान, तो अब उसको जो है थकान को दूर करने का भी उस मालिक ने अपनी शरण में आकर थकान को दूर करने का जरिया बनाया। और यहाँ लोग ये कहते हैं, कह रहे हैं कि ऑटोमेटिक सिस्टम है, कोई इस कायनात का मालिक नहीं है, और ये होश नहीं है कि तू जुल्म कर कर के अपने मालिक से अंधा हो चुका है, तू अपने मालिक को पहचान नहीं रहा है। कुरान में जिक्र है, हाँ, संसार के सच्चे मालिक की आखिरी ग्रंथ में
کہا گیا ہے کہ ایشور اللہ انسانوں کی روحوں کو، آتماؤں کو رات میں سمیٹ لیتا ہے، اور جو دن میں بھی سوتا ہے ہاں ان کی روحوں کو بھی سمیٹ لیتا ہے۔ یاد رکھنا، اب سوال یہ ہے کہ انسان جب سو جاتا ہے تو اس کے شریر سے کیا چیز نکلتی ہے؟ اب یاد رکھیں، روح کے اندر، آتما کے اندر جو ہوش ہے، جس ہوش کو ہم دن میں لیے پھرتے ہیں، کام کرتے ہیں، یہ ہوش اللہ تعالیٰ شریر سے نکال لیتا ہے، کیونکہ سوتے میں انسان کا شریر بھی پڑا ہوا ہوتا ہے، سانس بھی چل رہے ہوتے ہیں، ہوش انسان کا نہیں رہتا۔ کسی انسان سے سوتے ہوئے سے آپ کوئی چیز پوچھیں تو وہ کچھ کا کچھ بولے گا، دوسرا انسان کہے گا ارے یہ نیند میں ہے، یہ بے ہوش ہے، اس کو اٹھاؤ، اس کا منہ دھلاؤ، تب اس سے پوچھو، تب یہ صحیح بتائے گا فلاں چیز کہاں رکھی ہے۔ جب اس کو اٹھاتے ہیں، اس کا منہ دھلاتے ہیں، تو پھر وہ منہ دھونے کے بعد خود کہتا ہے کہ اب پوچھو کیا پوچھنا ہے، اب میں ہوش میں آ گیا۔ بس یہی ہوش ایشور کی شرن میں چلا جاتا ہے، اور جب انسان اٹھتا ہے تو یہ ہوش انسان کو آ جاتا ہے، اور یہی ہوش ہمارا اللہ کی شرن میں جا کر سکون حاصل کرتا ہے، شانتی حاصل کرتا ہے، اور جب انسان سو کر اٹھتا ہے تو اس کی تھکان دور ہو جاتی ہے۔ اب ماں اپنے بچے کو عورتوں کی بھیڑ میں چھوڑ کر اس کا انتظار کرتی ہے، ہاں کہ میرے بغیر سے چین نہیں آئے گا، میرے بغیر سکون نہیں آئے گا اس کو، اب دیکھتی ہوں یہ مجھے ڈھونڈتا ہے کہ نہیں۔ اب وہاں پر بچے کا امتحان ہے کہ ان عورتوں میں جو ہے کھیل کود میں لگ جاتا ہے یا اپنی ماں کی تلاش میں پریشان پھرتا ہے۔ اسی پرکار سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اپنی یاد میں، اپنی شرن میں سکون رکھا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ 70 کا مطلب کوئی قید نہیں ہے کہ 70 کے بعد 71 نہیں ہے، نہیں، 70 کا مطلب ہے کوئی حساب ہی نہیں ہے کتنی محبت کرنے والا ہے۔ جیسے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے تو اللہ تو انسان کا بنانے والا ہے، اور اس نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سنسار کے سچے مالک اللہ ایشور نے یہ کائنات آکار سے بنائی ہے، روپ سے بنائی ہے، ذریعے سے بنائی ہے، تاکہ میرا پیدا کیا ہوا انسان بن دیکھے میری پہچان کرے، میری خاموش قدرت کے دوارا، تاکہ انسان آکار والی چیز پر دھوکہ نہ کھائے، اس کے پیچھے میری قدرت کو پہچانے۔ انسان یہ غور کرے کہ میری روزی کہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان غور کرے گا تو زمین میں سے پیدا ہوتی ہے۔ اب انسان زمین پر یقین نہ کرے کہ زمین مجھے پال رہی ہے، کہ دھرتی ماتا ہے صاحب۔ اب میری دی ہوئی عقل مجھے پہچاننے میں لگائے اور سوچے کہ زمین میں اتنی طاقت نہیں ہے جو گنے کو میٹھا کر دے، سیب کو میٹھا کر دے، کیلے کو میٹھا کر دے، کریلے کو کڑوا کر دے، اتنی طرح کی رنگ برنگی چیزیں پیدا کر دے، اتنے طرح کے ذائقے ان میں پیدا کر دے۔ زمین میں اتنی طاقت نہیں ہے، تو میرا پیدا کیا ہوا انسان مجھے بن دیکھے، ہاں مجھے ڈھونڈے، میری کھوج کرے کہ کون ہے جو زمین میں سے اتنی ساری چیزیں پیدا کرتا ہے، اور ہر چیز کا رنگ الگ، ہر چیز کا ذائقہ الگ۔ انسان کے اندر احسان کا مادہ رکھا اس مالک نے، کیوں رکھا؟ تاکہ میرا بندہ، میرا پیدا کیا ہوا انسان میرا احسان مانے کہ کس نے میرے جیون کی شروعات کرائی ہے، جیون دے کر جیون جینے کے سادھن کون پورے کر رہا ہے اور کتنے اچھے طریقے سے پورے کر رہا ہے۔ جیون کے طریقے پورے کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہاں جیون دے کر جیون جینے کے سارے سادھن بھرپور دیے ہیں اس مالک نے۔ ارے ہمارے بنانے والے مالک کو یہ پسند ہے کہ ہم بن دیکھے اس کی کھوج کریں، بن دیکھے اسے ڈھونڈیں، ہم اسے بن دیکھے اس سے ڈریں، بن دیکھے اسے راضی کریں۔ اسی لیے ساری کائنات کو روپ آکار سے بنا کر، ساری کائنات کو ذریعے سے بنا کر ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا ہے۔ الحی القیوم زندہ ہے، اسی نے ساری کائنات کو سنبھال رکھا ہے، وہی ساری کائنات کو چلا رہا ہے۔ اتنے بڑے آسمان کو بنا دیوار کے، بنا کولم کے، بنا سپورٹ کے تھام رکھا ہے، ہر چیز کو اس نے تھام رکھا ہے، اس نے کائنات کی ہر چیز کو اپنے سہارے سے تھام رکھا ہے، وہ کسی کے سہارے سے تھما ہوا نہیں ہے۔ اسی بات کو ہندو دھرم میں کہا گیا، ایکم ایودتیم، وہ ایشور ایک ہی ہے، اپنے سہارے سے قائم ہے، کسی اور کے سہارے سے قائم نہیں ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ ہر دھرم کی گرنتھ کی شکلیں لوگوں نے بگاڑ دی ہے، لیکن کچھ بات صحیح ملتی ہیں جو قرآن سے میچ کھاتی ہیں۔ اسی لیے سنسار کے سچے مالک نے قرآن مجید میں اپنی آخری کتاب میں کہا، کیونکہ پیڑھی در پیڑھی لوگ مرتے رہتے ہیں، دنیا میں نئے آتے رہتے ہیں، کہ میری کھوج کرنے والوں تم دنیا میں جہاں بھی ہو، جس دھرم میں بھی ہو،
गौर करो इस कुरान के आसमानी किताब होने के सच्चा सबूत ये है कि इस कुरान जैसी बातें और बड़ी बड़ी ग्रंथों में मिलती हैं और उन ग्रंथों की बातें कुरान मजीद में मिलती हैं। तो मेरे भाइयों, मैंने कुरान की इस बात को तोला और मैंने बहुत धर्मों की किताबों को चेक किया। बेशक सभी धर्मों में कुरान जैसी बातें मिलती हैं और कुरान जैसी बातें उन धर्मों में मिलती हैं, उन ग्रंथों में मिलती हैं, लेकिन कुरान के अलावा और जो ग्रंथ दुनिया में हैं वो हमें पूरी तरह बुराई से नहीं बचा सकती, पूरी तरह अच्छाई पर नहीं चला सकती, क्योंकि उसमें, उन ग्रंथों में ईश्वर के आदेशों में लोगों ने बिगाड़ पैदा कर दिया है, धर्म का धंधा बना दिया है। कुछ बातें सही मिलती हैं, कुछ बातें गलत मिलती हैं, आटे में नमक की बराबर सच्चाई दिखती है। तो दुनिया में कुरान के अलावा कोई और ग्रंथ नहीं है जो इंसान को मौत के बाद कामयाबी दिला दे, दुनिया में अमन शांति हासिल करा दे। और कामयाबी इंसान को तभी मिलती है जब इंसान ईश्वरीय रचना के आधार पर, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की अपने अंदर बनी हुई रचना के आधार पर पूरी तरह से बुराई से बचकर, पूरी तरह अच्छाई पर चलकर अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पवित्र करके मरे। अब अपनी आत्मा को पूरी तरह बुराई की गंदगी से पाक करने के लिए हमें उस मालिक की किताब चाहिए जिसने हमें बनाया है, जिसने हमारी रचना को बनाया है, और वो किताब पूरी तरह बुराई से शुद्ध हो, उसमें अच्छाई बुराई की मिलावट ना हो, उसमें सच और झूठ ना हो। कुरान में सब कुछ है मगर झूठ नहीं है। इसीलिए कुरान मजीद में कहा गया है कि कामयाब हो गए वो लोग जिन्होंने अपने कर्मों को, अपने बुरे कर्मों को इस कुरान मजीद के द्वारा अच्छे कर्मों से बदल लिया, अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पवित्र कर लिया। इसीलिए मैं कहता हूँ लोगों से, दुनिया के सारे इंसानों से, कि कुरान मजीद संसार के सच्चे मालिक की सारी दुनिया में, सारी दुनिया में सिर्फ यही किताब है जो संसार के सच्चे मालिक की सबसे सच्ची और अच्छी किताब है। कुरान मजीद में कहा गया है कि संसार का सच्चा मालिक अल्लाह ईश्वर इंसानों की आत्माओं को सोते में समेट लेता है। अब मानव को चाहिए, इंसान को चाहिए कि बिन देखे अपने मालिक की खोज करे, कि भाई मैं जो ये गौर करे कि मैं जो ये सोता हूँ, ये मेरा होश कहाँ चला जाता है, ये मेरा होश सोने में कहाँ चला जाता है, और कैसे सोने के बाद फिर मुझे सुकून मिलता है। इंसान को इस बात पर गौर करना चाहिए। इंसान को गौर करना चाहिए कि मेरा किसी से सबसे बड़ा रिश्ता है, कोई सबसे बड़ा है जो मुझ पर रहम करने वाला है, कृपा करने वाला है, दया करने वाला है, जिसने मुझे बनाया है। सोने के बाद, सोने से सुकून नहीं मिलता, सोने के बाद वो मेरी आत्मा को सुकून देता है, इसीलिए मेरी थकान दूर होती है। तो मेरे भाइयों, जो इंसान पहले से गौर करे, अपने मालिक को ढूंढे, उसकी पहचान करे, फिर आसमानी किताब को वो फ़ौरन समझ जाता है। अब जब इस इंसान के सामने कुरान मजीद आएगा और कुरान मजीद की ये आयत आएगी कि संसार का सच्चा मालिक, इंसान का सच्चा बनाने वाला, सोते में इंसानों की आत्माओं को, रूहों को समेट लेता है और उसकी शरण में ही सुकून शांति पाकर रूह लौटती है, इंसान की थकान दूर हो जाती है, तो वो फ़ौरन कुरान को समझ जाएगा कि वाकई में ये आसमानी किताब है और ये सच्ची किताब है, जिसने मुझे बनाया है ये उसकी किताब है। तो ए मानव, ए इंसान, गौर कर कि तू सोने में उसकी शरण से सुकून पाता है। बिना खाए तू जिंदा रह नहीं सकता, तेरे शरीर में ताकत रह नहीं सकती, तेरा सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। पहचान उस मालिक को जो हर वक्त तेरे ऊपर कृपा और दया करता है, तेरे लिए ज़मीन में से रोज़ी पैदा करता है, तू खाता है, तू पीता है, हर वक्त उसकी रोज़ी खाता है, पीता है। अगर तूने अपने घमंड को मिटाकर, अपने आप को खाक में मिलाकर उस मालिक को पहचान लिया, अपनी औकात को पहचान लिया, तो तू उस मालिक के यहाँ बहुत ऊंचा मर्तबा पाएगा। अगर तूने घमंड दिखाया, उस मालिक की तारीफ पर राज़ी ना हुआ, उसकी बनाई हुई रचना के खिलाफ चला, धरती पर फसाद फैला के मरा, तो तेरा बहुत बुरा मंजर, तेरा बहुत बुरा हसर किया जाएगा नरक की आग में। अगर तू उसकी रोज़ी खा पी कर तूने घमंड दिखाया, रोज़ी इंसान को अल्लाह ताला इसलिए देता है ताकि इंसान मेरी दी हुई रोज़ी खा करके घमंड ना दिखाए, अकड़ ना दिखाए, मेरी दी हुई रोज़ी से, मेरी दी हुई रोज़ी की ताकत से मेरी खोज करे और ज़मीन पर अकड़ के ना चले, मेरी पहचान करे, मेरे हुक्मों को बजा लाए, मेरे हुक्मों को पूरा कर लाए। अब देखो ना,
اللہ ایشور نے انسان کو آنکھیں دیں. آنکھوں کا کام ہے دیکھنا. اب یہ انسان کو چھوٹ دی ہے, فری ول دیا ہے, امتحان لیا ہے کہ دیکھ اس سے کیا دیکھتا ہے, سچ کو دیکھ یا جھوٹ کو دیکھ, تیری مرضی ہے. ہاں, فرمایا کہ پوری کائنات کو میں نے بنایا ہے, میں اسے چلا رہا ہوں. اے میری دی ہوئی عقل, کیا تجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ پوری کائنات کو میں نے بنایا ہے, میں اس کو چلا رہا ہوں, مگر میں تجھے دکھائی نہیں دے رہا ہوں. میں تیرا امتحان لے رہا ہوں, میں تیرا ٹیسٹ لے رہا ہوں. میں چھانٹ رہا ہوں کون میری قدر کرنے والا ہے, کون میرا احسان ماننے والا ہے, اور کون میری ناقدری کرنے والا ہے, کون مجھے انکار کر کے, میرا انکار کر کے دھرتی پر فساد پھیلانے والا ہے. سب کو جیون کا سمے دیا ہے. پھر اصل زندگی موت کے بعد ہے. وہاں پر جیسے جس نے کرم کیے ہیں اس کو ویسے ہی بدلہ دوں گا. جس نے میرا احسان مانا, ہاں, جس نے میرے لیے کوشش کی, مجھے ڈھونڈا, مجھے پایا اور اس نے مجھے پا لیا, اس کی کوشش کبھی ناکام نہ ہوگی, اس کی محنت کبھی ناکام نہ ہوگی. باقی سب کی کوششیں بیکار چلی جائیں گی, ناکام ہو جائیں گی. ایک طرف یہ میری بنائی ہوئی دنیا ہے, دنیا کا ساز و سامان ہے, ایک طرف میں دنیا کا اکیلا بنانے والا ہوں. جس نے مجھ اکیلے کے لیے محنت اور کوشش کری, مجھے پایا, مجھے ڈھونڈا, اس نے مجھے پا لیا, اس کی کوشش موت کے بعد کبھی ناکام نہ ہوگی, ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گی. اور جس نے میری اس بنائی ہوئی دنیا کے لیے کوشش کی, دنیا کی کسی بھی چیز کے لیے کوشش کی, محنت کی, اس کی کوشش دنیا کے لیے کوشش اور محنت موت پر اس کی ختم ہو جائے گی. دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کر مرنے کے بعد میری طرف اکیلا لوٹ کر آئے گا. میں پوچھوں گا پھر کہ میرے بندے, میں نے تجھے جیون دیا, ساری عمر کھلایا پلایا, میں نے تیرے اوپر احسان کیا, آج تو میری طرف لوٹ کر آیا ہے, میرے احسان کے بدلے میں کیا لے کے آیا ہے؟ میرے بھائیوں, اللہ کو سب کی خبر ہے دنیا میں کون کیا کر رہا ہے, لیکن پوچھے گا اللہ تعالیٰ. اور اللہ کے سامنے انسان جھوٹ نہیں بول سکتا. اگر اللہ کی ناقدری کر کے مرا ہے, اسے ناراض کر کے مرا ہے, تو ناقدری کرنے والا جہنم کی آگ میں جائے گا. اللہ کا یہ سسٹم پہلے سے ہی بنایا ہوا ہے, کیونکہ اللہ نے تجھے اپنے لیے بنایا تھا اور تو دنیا کا بن کے مرا, دنیا کی چیزوں کا بن کے مرا, دنیا کی محبت دل میں لے کے مرا. تو اس کا مطلب تو اپنے مالک کی ناقدری کر کے مرا. جس مقصد کے لیے اس نے تجھے پیدا کیا تھا, اس مقصد کو ختم کر کے مرا. اس مقصد کو پورا نہ کیا, تو نے مالک کی ناقدری کی, تو اس کا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ میرے ناقدرے نرک کی آگ میں جائیں گے, میری بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلنے والے. جب سے دنیا بنی ہے, اللہ کی ناقدری کرنے والے مر مر کر جا رہے ہیں اور نرک کی آگ میں تباہ ہو رہے ہیں. یاد رکھنا میرے بھائیوں, یہ دنیا اللہ نے اچھے اور برے کو چھانٹنے کے لیے بنائی ہے, اپنی قدر کرنے والے اور ناقدرے کو چھانٹنے کے لیے بنائی ہے. موت پر ہی لوگ چھٹ جاتے ہیں. مرنے کے بعد اگر انسان اللہ کو راضی کر کے مرا ہے, ہاں, تو اس کی آتما آسمانوں کے اوپر جاتی ہے, الگ جگہ پہ جاتی ہے. اگر انسان اللہ کو ناراض کر کے مرا ہے تو اس کی آتما الگ جگہ, آسمان سے نیچے الگ جگہ گنہگار لوگوں میں جا کے مل جاتی ہے, جہاں پر جیسے کرم کیے ہیں, جیسے برے کرم کر کے مرا ہے, اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ ویسا ہی برتاوا ہو رہا ہے. تو میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے, ایشور نے انسان کو جیون دے کر جیون جینے کے صرف 2 راستے ہی دکھائے ہیں اور اپنی رچنا میں انسان کو سکھائے ہیں. 2 راستے یہ ہیں کہ یا تو میرے سامنے جھک جا, میرا احسان مان کہ میں نے تجھے جیون دیا ہے, میں تجھے کھلا رہا ہوں پلا رہا ہوں, جھک جا میرے سامنے اور میرا احسان مان, اور میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر مجھے بن دیکھے میری کھوج کر, میری پہچان کر, میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے, مجھے ڈھونڈ. اگر تو مجھے ڈھونڈے گا, میری کھوج کرے گا سچے من سے, تو مجھے پالے گا. پانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے اللہ کو پسند کر, اپنے بنانے والے مالک کو پسند کر, دنیا کے بنانے والے مالک کو پسند کر. دنیا کے ہر چیز کو ناپسند کر کے اللہ کو پسند کر. دنیا کی ہر چیز کی محبت دل سے نکال, اس سے پہلے کہ اللہ تجھے موت دے کر دنیا کی ہر چیز چھڑوا دے. تو پہلے ہی دنیا کی ہر چیز کی محبت دل سے چھوڑ کر اللہ کی محبت کو پالے. اس نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے, اس کا بن جا. اس دنیا میں تو رہے مگر اس کا بن جا. جب تک اس نے جیون دیا ہے اس دنیا میں تو رہے مگر اس کا بن جا. اگر تو نے اللہ کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا, اگر اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا. تو اللہ نے ایک راستہ یہ رکھا ہے کہ چاہے تو میرے سامنے جھک جا, میرا احسان مان, اور جھک کر مجھے راضی کر, میرے احسان کی محبت میں ڈوب کر میری پوجا کر, میری بھکتی کر, میری عبادت کر, میرے سامنے جھک کر سچائی پر غور کر کے
اور دوسرا راستہ یہ دکھایا ہے انسان کو کہ مجھے بھول کر تو اکڑتا پھرے، اپنی اوقات کو بھول جائے، اپنی حیثیت کو بھول جائے کہ تو گندے پانی قطرے سے بنا ہے، اور کچھ سمے کے بعد میں تجھے مٹی ملانے والا ہوں۔ میرا انکار کرے، بنا مالک کے اپنے آپ کو آزاد سمجھ کر دنیا کی دوڑ لگائے، سورگ کی اچھائیں یہاں پوری کرنا چاہے تو پیاسے ہی مر جائے گا، مگر سورگ کی اچھائیں یہاں پوری نہ ہوں گی۔ تو میرا انکار کر کے میری بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلے، دھرتی پر فساد پھیلائے، سارے سمے کو برباد کر کے مر کے چلا آئے۔ یہ دو راستے میرے بھائیوں رکھے ہیں اس نے، اور ان دو راستوں کے دو انجام بھی رکھے ہیں موت کے بعد، جو قرآن مجید میں صاف صاف بتا دیے گئے ہیں کہ اچھائی کا انجام اللہ کا انعام ہے، سورگ میں ہمیشہ کامیابی کا جیون ہے۔ جو انسان اس دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کر مالک کو پسند کر لے، اس کو راضی کرے، اس کے حوالے دل کر دے، دنیا میں مزے نہ کرے، گناہ کے مزے چھوڑ دے، اچھائی پہ چلے، سچائی پہ چلے، تو اس دنیا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو اصلی دنیا کا اصلی جیون دے گا، سورگ کا ہمیشہ کا جیون دے گا۔ اور جو اللہ کی ناقدری کرے، انکار کر کے مرے، اس کے لیے سزا ہے، نرک کا قید خانہ ہے جس میں دردناک سزا ہے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو سوال کیا گیا تھا کہ بھئی انسان کا شریر کیسے امتحان لینے کے لیے بنایا ہے، تو یاد رکھیں انسان کا شریر انسان نہیں ہے، انسان کے شریر میں آتما انسان ہے۔ موت پر جب شریر سے آتما نکل جاتی ہے تو انسان کے شریر کا لوگ نام نہیں لیتے، وہ آتما کا نام لیتے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ارتھی کو جلدی اٹھاؤ، میت کو جلدی اٹھاؤ، مردے کو جلدی اٹھاؤ، کیونکہ جو اصل انسان تھا شریر میں سے نکل گیا، اپنا امتحان دے کر نکل گیا کرم کر کے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے آتما جو ہے شریر کے اندر، اس آتما کا ٹیسٹ لینے کے لیے شریر کا کھول پہنایا ہے۔ اب انسان کی جو آتما ہے وہ آنکھوں کے دوارا سنسار کو دیکھتی ہے۔ دیکھو یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، ہماری آتما کو اپنے لیے بنایا ہے کہ ہم اسے راضی کریں۔ کتنی بڑی دلیل ہے کہ نہ تو اللہ دکھائی دیتا ہے اور نہ انسان کی آتما دکھائی دیتی ہے۔ انسان کی آتما کی آواز تو آتی ہے مگر آتما دکھائی نہیں دیتی ہے۔ یہ جو میری آواز آپ کے کان سن رہے ہیں یہ آتما ہے، جو دکھ رہا ہے یہ شریر ہے۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دیں اور آنکھوں کا کام ہے دیکھنا۔ اب انسان ان آنکھوں سے کیا دیکھتا ہے، سچ یا جھوٹ، یہ اس کی مرضی ہے، اس کو فری ول دیا ہے، چھوٹ دی ہے، یہی اس کا ٹیسٹ ہے، امتحان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سنسار کے سچے مالک نے سچ اور جھوٹ دنیا میں کھلے روپ سے سب کو دکھا رکھا ہے۔ مرنے کے بعد انسان اپنے مالک، اپنے سچے بنانے والے مالک اللہ سے یہ نہیں کہہ پائے گا کہ تو نے مجھے دھوکے میں رکھا، تو نے مجھے سچ اور جھوٹ نہ دکھایا۔ اللہ نے سب کی رچنا میں سچ اور جھوٹ انسان کو سمجھا رکھا ہے۔ یہ نہ کہہ پائے گا کہ تو نے مجھ پر ظلم کیا۔ جو جیون کی بازی ہار جائے گا وہ کبھی نہیں کہہ پائے گا اس بات کو کہ تو نے مجھ پر ظلم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اس نے سب کو دکھا رکھا ہے اس دنیا میں، اس نے سب کو دکھا رکھا ہے اس دنیا میں کہ ہر چیز میری محتاج ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ کس انسان کو اس دنیا میں نہیں پتہ ہے کہ یہ زندگی اتنی بیکار ہے، اتنی بیکار ہے، اتنی بیکار ہے کہ اس کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے؟ کس کو یہ بات پتہ نہیں ہے بھلا کہ یہ زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے؟ زندگی ختم، دنیا بھی ختم انسان کے لیے، اس زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے بہت لوگوں سے یہ بات پوچھی، سب نے یہی جواب دیا کہ واقعی میں اس زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ اب اللہ نے انسان کو سننے کے لیے کان دیے، اب اس کی مرضی ہے کہ کانوں سے چاہے گانے سن یا اللہ کا قرآن سن۔ اب کان دیے ہیں سننے کے لیے، اب تو اس سے چاہے دھوکہ بیکار کی چیز سن یا سچائی کی آواز سن کہ لوگ کتنے مر رہے ہیں دنیا کے اندر، آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں کہ کتنے لوگ مر رہے ہیں دنیا کے اندر، میں بھی کبھی بھی مر سکتا ہوں، ان کی موت سے خود سبق حاصل کر۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی ارتھی کے پاس بیٹھ کر، اس کی میت کے پاس بیٹھ کر کتنے لوگ روتے ہیں، تو سنتا ہے کان سے۔ تو اس دنیا میں لوگ، تو بھی مرے گا، تیرے مرنے پہ بھی لوگ روئیں گے۔ عقل دی ہے، عقل کا کام ہے صحیح اور غلط کو سوچنا، آنکھوں سے سچ اور جھوٹ کو دیکھنا، کانوں سے سچ اور جھوٹ کی آواز سننا، اور عقل سے سچ اور جھوٹ کو پہچاننا، اور سچ اور جھوٹ کو پہچان کر اپنے شریر کے انگوں کو اللہ کو راضی کرنے میں لگانا، اپنے پیروں کو غلط جگہ جانے سے بچانا، مسجد میں جانا، اس ایشور کی بھکتی کرنا، اس اللہ کی عبادت کرنا،
اپنے ہاتھوں کو غلط چیز پکڑنے سے بچانا، اللہ کی خوشی کے لیے دان دینا، غریب محتاجوں کو دان دینا۔ دنیا میں سچ اور جھوٹ کے دونوں پہلو چلے ہوئے ہیں، اللہ نے دکھا رکھا ہے سب کو۔ اب تو دنیا میں کوٹھی بلڈنگ کو دیکھتا رہے، دوسرے کی موت کو دیکھ کر اپنی موت کا سبق حاصل نہ کرے تو یہ تیری مرضی ہے۔ دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر اس میں دوڑ لگاتا رہے، دوسروں کی موت سے سبق حاصل نہ کرے کہ میں کبھی بھی مر سکتا ہوں۔ اس کائنات کا ایک بہت بڑا مالک ہے جس نے مجھے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے دنیا میں آنے سے پہلے وہ دنیا کو چلا رہا تھا، اب میں ہوں، اب بھی چلا رہا ہے، میں مر کے یہاں سے چلا جاؤں گا، جب بھی چلاتا رہے گا۔ انسان غور کرے کہ میرے پاس جو کچھ جمع پونجی ہے وہ وقت ہے، جیون کا سمے، میں اس کو برباد نہ کروں۔ جس مقصد کے لیے مالک نے پیدا کیا ہے میں بن دیکھے اس کی کھوج کروں۔ تو میرے بھائیوں، بن دیکھے کھوج کرنے کے لیے وہ مالک کہتا ہے۔ اسی لیے سنسار کے سچے مالک کی سچی کتاب قرآن ہے، اسی لیے اس میں سورہ بقرہ میں دوسرے سورہ میں کہا گیا ہے الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سندے نہیں، سچی راہ دکھاتی ہے ان بن دیکھے جو ڈرتے ہیں اللہ سے، بن دیکھے ڈرنے والوں کے لیے جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کو یہ کتاب سچی راہ دکھاتی ہے اپنے بنانے والے سچے مالک کی۔ تو انسان جو ہے غور کرے کہ میری زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، زندگی ختم تو دنیا بھی ختم۔ اب اپنی موت کو بھلائے پھرتا رہے، دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر اس میں دوڑ لگاتا رہے، اب تیری مرضی ہے، جیون کا سمے برباد کر لے۔ یہی اس مالک نے امتحان لیا ہے۔ اب دیکھو نا، اللہ نے انسان کو اس کے من کی مرضی کا اسے مالک بنا دیا ہے۔ اب دیکھیں، آپ کا نفس، آپ کا من آپ کو برائی کا حکم دیتا ہے گناہ کے مزے لینے کے لیے۔ آپ کے من سے، آپ کی نفس سے ایک طلب، ایک خواہش ابھرتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ خواہش غلط ہے، یہ برائی کا راستہ غلط ہے۔ یہی رچنا میں اللہ نے سب کو دکھا رکھا ہے۔ اب یہ آپ کا ٹیسٹ ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ نے اللہ کے حکم کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے اور شیطان کے کہنے میں چل کر اپنی خواہش کی، بری خواہش کو پورا کیا، یا اللہ سے ڈر کر آپ اس بری خواہش سے رک گئے، اللہ سے ڈر کر آپ نے اپنی وہ بری خواہش پوری نہیں کی۔ اگر آپ نے نہیں کی تو یہ ایشوری رچنا کو سنبھال کر رکھنا ہو گیا کہ آپ نے اپنے اندر ایشوری رچنا کو خراب نہ ہونے دیا۔ تو اس سے پہلے کہ قرآن مجید کا پیغام، سنسار کے سچے مالک کا پیغام قرآن مجید کے ذریعے سے آپ کے پاس پہنچے، آپ پہلے سے ہی ایماندار ہیں۔ اگر آپ انجانے میں غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں برائی کا ماحول ہے، تو ماحول کا انسان پر اثر پڑتا ہے، تو برائی کے ریلے میں آپ رلے ہوئے ہیں، لیکن آپ ہوش و حواس میں گناہ نہیں کرتے، انجانے میں جو غلطی ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں، تو آپ مانو کہ ایماندار ہیں۔ تو اسی بات کو قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ قرآن ایماندار لوگوں کے لیے آیا ہے آسمان پہ سے۔ تو اب جب ایسی حالت میں آپ کے پاس قرآن آئے گا تو قرآن فوراً آپ کے اوپر اثر کرے گا، کیونکہ قرآن مجید ایسری رچنا کے آدھار پر ہے اور آپ نے اس کی رچنا کو زندہ کر رکھا ہے اپنے اندر، تو قرآن مجید آپ پہ فوراً اثر کرے گا، چمک کی طرح۔ چمک کی طرح، جیسے چمک لوہے کو چپکا لیتی ہے، ایسی آپ کو چپکا لے گا۔ اور جس نے ایسری رچنا کو اپنے اندر مار دیا ہے اس کو قرآن مجید جو ہے چھوڑ دے گا، اس پہ اثر نہیں کرے گا۔ جیسے چمک لکڑی کو چھوڑ دیتی ہے، وہ چپکاتی نہیں ہے، اسی طرح سے قرآن کا اثر اس پہ نہیں ہوگا۔ تو قرآن مجید آپ پر اثر کرے گا، کیونکہ آپ اپنی مرضی کے خدا خود نہ بنے، خدا کو مالک سمجھ کر، اس سے ڈر کر برائی سے بچتے رہے۔ میرے بھائیوں، آج یوٹیوب کا زمانہ ہے، نیٹ کا زمانہ ہے، اسلام کی سچائی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، اور زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ، انسان شیطانی دھرم کو سمجھ رہے ہیں اور سنسار کے سچے مالک کو سمجھ رہے ہیں، سچے دھرم کو سمجھ رہے ہیں۔ تو آج کے پیریڈ میں، آج کے زمانے میں جو اللہ کی کھوج کر رہے تھے، کیونکہ دھرتی میں بھیڑ زیادہ ہے، جیسی بھیڑ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پھر ویسے ہی ذریعہ بناتا ہے اپنے سچے دھرم کو پھیلانے کا، اپنی مرضی بتانے کا۔ تو آج کے پیریڈ میں جو اللہ کی کھوج کر رہے تھے، اللہ سے ڈرنے والے، جو دنیا میں اللہ کی سچی راہ سے بھٹکے ہوئے تھے، اپنے بنانے والے سچے مالک کی سچی راہ سے بھٹکے ہوئے تھے، تو ان کو اپنے بنانے والے سچے مالک کا سچا راستہ اسلام کا مل گیا، اور وہ چپ چاپ سمجھ گئے کہ سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم اسلام ہے۔ اسلام دھرم کو شانتی کے ساتھ پھیلتا ہوا دیکھ کر
اور ان ادھرمیوں کی بدماشی دیکھ کر جو آج دھرم کے نام پر دھرتی پر فساد پھیلا رہے ہیں، اسلام کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اسلام کو بیچارے مٹانا چاہ رہے ہیں، کچھ سمے کے بعد خود مٹ جائیں گے۔ تو ہم تو بھائی ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنسار کا سچا مالک ان ایسے لوگوں کو جو ہے شیطان کے دھوکے سے بچائے، بھٹکنے سے بچائے اور اپنا سچا راستہ دکھائے۔ بیچارے نادان ہیں، جیون کے سمے کو برباد کر رہے ہیں، انجام سے بے پرواہ ہیں، انجام کا ہوش نہیں ہے۔ تو بھائی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی جلدی آپ اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں اور جتنا بھی ہو سکے سچائی کو پھیلائیں۔ ہمارا چینل کاپی رائٹ فری چینل ہے، جتنا بھی ہو سکے اس چینل کو پھیلائیں۔ اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرعون کو بھی نسا، ظلم پر ظلم خلقت پہ کر۔ کن سانسوں کا میں اعتبار کروں جو انت میں میرا ساتھ چھوڑ جائے گی؟ کس دھن کا میں اہنکار کروں جو انت میں میرے پرانوں کو بچا نہیں پائے گا؟ کس تن پہ میں اہنکار کروں جو انت میں میرا آتما کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا؟ خدا کی عدالت میں وکالت نہیں ہوتی، اور یدی سزا ہو جائے تو ضمانت نہیں ہوتی، تو ضمانت نہیں ہوتی۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے۔ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا، سو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کہ وہ اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا؟ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ فرمایا بس یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑتی رہے گی۔ کہنے لگا کہ میرے پروردگار، اچھا تو مجھے اس روز تک کہ لوگ اٹھائے جائیں مہلت دے۔ فرمایا کہ تجھ کو مہلت دی جاتی ہے اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے۔ کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا، اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور دوزخ میں داخل ہوگا، اور ہر طرف سے اسے موت آ رہی ہوگی مگر وہ مرنے میں نہیں آئے گا، اور اس کے بعد سخت عذاب ہوگا، جن درد دینے والا عذاب ہوگا۔ وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں مگر اس سے نہیں نکل سکیں گے، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اور جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے اور ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی، اور ان کے مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب وہ چاہیں گے کہ اس رنج و تکلیف کی وجہ سے دوزخ سے نکل جائیں تو پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان
घूमते फिरेंगे। तो काफिरों, आज बहाने मत बनाओ, जो अमल तुम किया करते थे उन्हीं का तुमको बदला दिया जाएगा। इस्लाम की स्थापना किसने और कब की? इस्लाम की स्थापना अल्लाह ने की, आदम अलैहिस्सलाम को पहला नबी बनाकर। इस्लाम की स्थापना उस समय हुई जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में उतारा और कहा, जब मेरी तरफ से हिदायत आए तो उसकी पैरवी करना, और जो लोग मेरी हिदायत की पैरवी करेंगे वो फायदे में होंगे। कुरान की सूरह बकरा की आयत 35 से 39 तक अल्लाह ने फरमाया, और हमने कहा कि ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो और जहां से चाहो बेरोक टोक खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के पास न जाना, नहीं तो जालिमों में हो जाओगे। फिर शैतान ने दोनों को उस दरख्त के बारे में फिसला दिया और जिस ऐशो निशात में थे उससे उनको निकलवा दिया। तब हमने हुक्म दिया कि बहिश्त बरी से चले जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, और तुम्हारे लिए जमीन में एक वक्त तक ठिकाना और माश मुकर्रर कर दिया गया है। फिर आदम ने अपने परवरदिगार से कुछ कलिमात सीखे और मुआफी मांगी तो उसने उनका कसूर मुआफ कर दिया। बेशक वो मुआफ करने वाला है, बड़ा मेहरबान है। हमने फरमाया कि तुम सब यहां से उतर जाओ, जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत पहुंचे तो उसकी पैरवी करना, कि जिन्होंने मेरी हिदायत की पैरवी की उनको न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे, और जिन्होंने उसको कबूल न किया और हमारी आयतों को झुटलाया वो दोज़ख में जाने वाले हैं और वो हमेशा उसमें रहेंगे। इस तरह इस्लाम की स्थापना अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के जरिए की। समय के साथ साथ लोगों में खराबी और गुमराही आती थी और लोग अपने अपने इबादत के तरीके चलन में ले आते थे, और समय समय पर अल्लाह ताला की हिदायत आती रही और अल्लाह के पैगंबर दुनिया के अलग अलग इलाकों में अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते रहे। अल्लाह की ये हिदायत आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर समाप्त हो गई। जो लोग यह मानते हैं कि इस्लाम तो सिर्फ 1400 साल पहले आया, वो गुमराही में जी रहे हैं। इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम यानी पहले इंसान के टाइम से चला आ रहा है, और जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान थे और उन्हीं की औलाद दुनिया भर में फैल गई, यानी हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलादों में से है। आदम के नाम से ही आदमी शब्द बना, जिसका मतलब होता है इंसान, मानव, मनुष्य। आदम अलैहिस्सलाम को बाबा आदम के नाम से भी जाना जाता है और इंग्लिश में एडम के नाम से भी वो फेमस है। पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी के दरमियान बहुत सारे नबी आए और सब के सब एक ही धर्म पर थे, यानी इस्लाम पर, जिनमें कुछ का जिक्र कुरान में आता है, जैसे नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला सूरह अश-शूरा की आयत 13 में फरमाते हैं, उसने तुम्हारे लिए दीन का वही रास्ता मुकर्रर किया जिसके इख्तियार करने का नूह को हुक्म दिया था, और जिसकी ए नबी हमने तुम्हारी तरफ वही भेजी है, और जिसका इब्राहीम और मूसा और ईसा को हुक्म दिया था। अब आपको यह पता चल गया होगा कि इस्लाम 1400 साल पहले नहीं आया और न ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के संस्थापक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के आखिरी पैगंबर थे, न कि संस्थापक, और इस्लाम 1400 साल से भी ज्यादा पुराना धर्म है। इस वीडियो को और वीडियो में दी गई जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, ताकि जो लोग इस्लाम के खिलाफ झूठी बातें फैला रहे हैं उन पर लगाम लग सके।